بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم نظریہ پاکستان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ انسان کی زندگی ایک خاص مقصد رکھتی ہے۔ اس خاص مقصد کے بغیر انسان کی زندگی بے جا ہے، بے مقصد ہے۔ جب کوئی خاص مقصد بہت سے لوگوں کا ایک مشترکہ نصب العین بن جائے تو ان کا مشترکہ نظریہ حیات کہلاتا ہے۔ کسی بھی انقلاب کے پیچھے ایک نظریہ کارفرما ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد وہ نظریہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم یہ ہے کہ پاکستان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ اب نظریہ پاکستان علامہ اقبال کی ارشادات کی روشنی میں۔ علامہ اقبال دو قومی نظریہ کے زبردست محرک تھے۔ آپ نے قوم کی ملی جذبوں کو ابھارا ہے۔ آپ نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں ہے۔ اسی طرح 1931 میں آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس کا صدارت کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ تم دنیا میں ایک اچھے تہذیب کے مالک ہو اور تمہارے پاس دنیا کا سب سے بہترین نظام حیات اسلام کی شکل میں موجود ہے۔ تم دوسروں کی تکلیف کے لیے نہیں بلکہ ان کی امامت اور رہنمائی کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ آپ نے مسلمان قوم کو ہندوؤں اور انگریزوں کا غلام بننے نہیں دیا اور اپنے ایمان افروز اشعار سے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ جاری رکھا۔ وہ فرماتے تھے، نہیں تیرا نشیمن کے سر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو یہ تو علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں تھا نظریہ پاکستان۔ اب قائد اعظم کی روشنی میں، ان کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کیا ہے؟ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ثقافت ہندوؤں سے مختلف ہے، اسی لیے ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے۔ ایک اور موقع پر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کبھی اشتراک نہیں کر سکتے اور ہندو مسلمان کا کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ آپ نے 14 فروری 1947 کو سبی یعنی بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، یہاں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ جو قانون ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو قانون انہوں نے چھوڑا ہے، اس پر ہم عمل پیرا ہو جائے۔ ایک اور موقع پر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو مملکت پاکستان ہے، اسی کے لیے کوئی نیا قانون بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس 1400 سالہ پہلے کا بنایا قانون اسلام کی شکل میں موجود ہے۔ یعنی جو قانون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے تو وہی بس کافی ہے۔ آپ نے دہلی کے ایک کالج میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ انگریز ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور گاندھی جی مسلم ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم دونوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ تو یہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے ایک مختصر سی ویڈیو تھی، امید ہے پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔